کیا آپریشن سی سیکشن کے بعد آنے والا خون حیض ہے یا صرف ایک زخم؟ کیا حمل کے دوران آنے والا خون آپ کی نمازیں بند کر سکتا ہے؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ غسل کے دوران اگر جسم کا ایک بال بھی خشک رہ گیا تو آپ کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی؟ پاکی اور ناپاکی کا وہ فرق جو آپ کی ہر دعا کی بنیاد ہے، اکثر خواتین اسے سمجھنے میں غلطی کر رہی ہیں۔ آج ہم ان چھپی ہوئی غلطیوں کو واضح کریں گے جو آپ کی زندگی بھر کی عبادت کو ضائع کر سکتی ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حج کے موقع پر خیمے میں بیٹھی رو رہی تھیں۔ انہیں صرف ایک بات کا ڈر تھا، کیا اب میں اپنے رب کو سجدہ نہیں کر سکوں گی؟ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی جملہ فرمایا جس نے قیامت تک کی ہر عورت کی پریشانی ختم کر دی: عائشہ، یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، مگر یاد رکھیے اس نظام کو صحیح طرح نہ سمجھنا آپ کی سب سے بڑی ناکامی بن سکتا ہے۔ اب ذرا ٹھہر کر اپنے آپ سے یہ سوال کیجئے، کیا آپ واقعی پاک ہیں؟ اکثر خواتین صرف خون کے رک جانے کو پاکی سمجھ لیتی ہیں، لیکن شریعت کے مطابق یہاں 3 ایسے نازک مسائل ہیں جہاں ذرا سی چوک آپ کی پوری عبادت کو بے اثر کر دیتی ہے۔ مسئلہ نمبر 1، سیزیرین اور حمل کا خون۔ سب سے بڑی غلطی وہاں ہوتی ہے جب حمل کی حالت میں خون نظر آئے۔ یاد رکھیے، حمل کی حالت میں آنے والا خون حیض نہیں ہے۔ اگر آپ اسے حیض سمجھ کر نمازیں چھوڑ دیتی ہیں تو یہ سراسر لا علمی ہے۔ یہ محض ایک طبی عارضہ ہے جس میں صرف وضو کر کے نماز پڑھنا فرض ہے۔ اسی طرح سیزیرین کے بعد آنے والا خون نفاس کے حکم میں آتا ہے، جس کی مدت حیض سے بالکل مختلف ہے۔ ان دونوں کے فرق کو نہ سمجھنا آپ کے ذمے کئی قضا نمازوں کا بوجھ ڈال سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 2، گھڑی کی سوئی کا حساب۔ آپ کی سب سے بڑی غلطی تاریخ دیکھنا ہے۔ شریعت میں حیض کا حساب تاریخ سے نہیں، منٹ اور سیکنڈ سے ہوتا ہے۔ اگر منگل دوپہر 2:10 پر خون شروع ہوا تو آپ کا پہلا دن بدھ دوپہر 2:10 پر ہی پورا ہوگا۔ اگر آپ نے رات 12 بجے دن بدلا تو آپ کا پورا حساب غلط ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیے، اس 5 منٹ کی غلطی کا مطلب ہے کہ آپ نے ناپاکی میں سجدہ کیا یا پاک ہونے کے باوجود نماز قضا کر دی۔ مسئلہ نمبر 3، رنگوں کا دھوکہ۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جب تک خون لال ہے تبھی تک آپ ناپاک ہیں؟ یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ اسلامی فقہ کے مطابق 6 رنگ، کالا، سرخ، زرد، مٹیالہ، سبز اور خاکستری، سب حیض ہیں۔ جب تک ٹیشو پیپر یا کپڑے پر سفید پانی، وائٹ ڈسچارج نظر نہ آئے تب تک آپ ناپاک ہیں۔ محض خون رکنے پر غسل کر لینا آپ کی نمازوں کو برباد کر سکتا ہے۔ مگر رکیے، اصل مسئلہ غسل کا ہے۔ کیا نیل پالش، لپسٹک یا کانوں کے سوراخوں میں پانی نہ پہنچنا آپ کے غسل کو توڑ دیتا ہے؟ اور وہ کون سی ایک جگہ ہے جو اگر خشک رہ جائے تو آپ کا سجدہ قبول نہیں ہوگا؟ مسئلہ نمبر 4، غسل حیض، وہ ایک بال کی غلطی جو کوئی نہیں دیکھتا۔ آپ نے 1 گھنٹہ لگایا، صابن استعمال کیا، شیمپو کیا، مگر کیا آپ کا غسل ہوا؟ شریعت کا اصول بہت سخت اور واضح ہے کہ اگر جسم پر ایک بال برابر جگہ بھی خشک رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا، اور غسل نہ ہوا تو کوئی نماز قبول نہیں ہوگی۔ 90% خواتین غسل کرتے وقت ان 3 جگہوں کو بھول جاتی ہیں۔ کانوں کے سوراخ، اگر آپ نے بالیاں پہنی ہوئی ہیں تو انہیں ہلائے بغیر پانی اندر نہیں پہنچتا۔ اگر سوراخ خشک رہ گیا تو غسل ادھورا ہے۔ ناک کی نتھ، ناک کے سوراخ کے اندر پانی پہنچانا فرض ہے۔ اگر نتھ اتنی ٹائٹ ہے کہ پانی اندر نہیں گیا تو آپ ناپاک ہی رہیں گی۔ ناخن اور نیل پالش، یہ آج کل کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ یاد رکھیے، نیل پالش کے اوپر سے غسل نہیں ہوتا۔ جب تک ناخن کے ایک ایک کونے سے پالش نہیں اترتی، پانی ناخن تک نہیں پہنچتا۔ ایسی حالت میں کیا گیا غسل باطل ہے۔ مسئلہ نمبر 5، بیوٹی پروڈکٹس اور غسل۔ کیا لپسٹک یا واٹر پروف میک اپ غسل میں رکاوٹ ہے؟ قاعدہ یاد کر لیں، ہر وہ چیز جو جسم پر ایک الگ تہ بنا دے اور پانی کو کھال تک نہ پہنچنے دے وہ غسل کو روک دیتی ہے۔ مہندی یعنی ہینا، اس کا صرف رنگ ہوتا ہے، تہ نہیں، اس لیے اس میں غسل ہو جاتا ہے۔ آئی لائنر اور مسکارا، اگر وہ واٹر پروف ہے اور اس نے پلکوں پر تہ جما دی ہے تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ اپنی عبادات کو چند منٹ کے میک اپ کی خاطر داؤ پر نہ لگائیں۔ مسئلہ نمبر 6، نماز کے وقت میں حیض کا آنا۔ یہ وہ سوال ہے جو 90% خواتین کو پریشان کرتا ہے۔ ظہر کا وقت شروع ہوا، میں نے ابھی نماز نہیں پڑھی تھی کہ حیض شروع ہو گیا، کیا یہ نماز مجھ پر قضا ہوگی؟ جواب ہے جی ہاں۔ اگر نماز کا وقت اتنا گزر چکا تھا کہ آپ اس میں صرف فرض ادا کر سکتی تھیں اور آپ نے سستی کی تو پاک ہونے کے بعد اس نماز کی قضا آپ پر فرض ہے۔
اسی طرح اگر عصر کا وقت ختم ہونے میں صرف 5 منٹ باقی تھے اور آپ پاک ہو گئیں تو آپ پر عصر کی نماز فرض ہو چکی ہے۔ یہ مت سوچیں کہ وقت کم ہے، فوراً غسل کریں اور اگر وقت نکل جائے تو قضا پڑھیں۔ مسئلہ نمبر 7، استحاضہ یعنی بیماری کا خون اور حیض میں فرق۔ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ حیض ہے یا کوئی بیماری؟ حیض کی حد کم از کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ اگر خون 10 دن سے اوپر چلا جائے تو وہ حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہے، یعنی رگ پھٹنے یا بیماری کا خون۔ حکم: 10 دن پورے ہوتے ہی آپ کو غسل کرنا ہے اور ہر نماز کے لیے نیا وضو کر کے نماز پڑھنی ہے۔ آپ نماز نہیں چھوڑ سکتی۔ یہاں خواتین مہینوں نمازیں چھوڑ دیتی ہیں، جو کہ بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن ٹھہریے، ایک ایسا مسئلہ بھی ہے جو شادی شدہ خواتین کے لیے جاننا ایمان کا حصہ ہے۔ کیا پاک ہونے کے فوراً بعد میاں بیوی کا ملنا جائز ہے، یا غسل سے پہلے بھی کچھ شرائط ہیں؟ اور وہ سفید پانی جو غسل کے بعد آئے، کیا وہ دوبارہ ناپاک کر دیتا ہے؟ مسئلہ نمبر 8، ایام حیض اور میاں بیوی کے تعلقات۔ یہ وہ حصہ ہے جس کے بارے میں اکثر خواتین بات کرتے ہوئے ہچکچاتی ہیں، لیکن اس کا علم نہ ہونا آپ کے نکاح اور ایمان دونوں کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ واضح شرعی حکم: حالت حیض میں میاں بیوی کے درمیان مباشرت یعنی انٹرکورس کرنا قطعی طور پر حرام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اسے اذی یعنی تکلیف دہ چیز قرار دیا ہے اور حکم دیا ہے کہ ان ایام میں عورتوں سے تعلقات میں کنارہ کشی اختیار کرو۔ وہ حدیث جو آپ کی الجھن دور کر دے گی۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ جب صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع اصول بیان فرمایا: تم مباشرت کے علاوہ سب کچھ کر سکتے ہو۔ صحیح مسلم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی ایک ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، ایک ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں اور ایک ہی بستر پر سو سکتے ہیں۔ اسلام وہ دین نہیں جو عورت کو ان ایام میں اچھوت بنا دے، بلکہ اسلام نے صرف اس ایک عمل سے روکا ہے جو عورت کی صحت اور پاکیزگی کے خلاف ہے۔ مسئلہ نمبر 9، غسل سے پہلے تعلق۔ کیا خون رکتے ہی تعلق قائم کیا جا سکتا ہے؟ یاد رکھیے، صرف خون کا رکنا کافی نہیں ہے۔ جب تک عورت غسل نہ کر لے تب تک ازدواجی تعلق قائم کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ نے غسل میں سستی کی اور اسی حالت میں تعلق قائم کیا تو یہ گناہ کبیرہ ہے، جس پر توبہ اور بعض صورتوں میں صدقہ یعنی کفارہ بھی لازم آتا ہے۔ اپنی پاکیزگی کو معمولی نہ سمجھیے۔ یہ 5 باتیں یاد رکھیں، یہی آپ کی عبادات کی حفاظت کریں گی۔ 1، وقت کا حساب۔ حیض کا حساب تاریخ سے نہیں، گھنٹوں سے رکھیں۔ کم از کم مدت 72 گھنٹے یاد رکھیں۔ یہ عمومی فقہی رہنمائی ہے، اپنی عادت بھی مد نظر رکھیں۔ 2، رنگوں کی پہچان۔ جب تک مکمل سفید پانی نہ آئے پاکی کا حکم نہ لگائیں۔ پیلا یا مٹیالہ رنگ بھی اکثر حیض میں شامل ہوتا ہے، خاص طور پر عادت کے دنوں میں۔ 3، غسل کی باریکیاں۔ پورے جسم پر پانی بہانا فرض ہے، ناک، کان، بالوں کی جڑیں، ناخنوں کے کنارے تک۔ جان بوجھ کر کوئی حصہ خشک رہ جائے تو غسل مکمل نہیں ہوتا۔ 4، حمل اور آپریشن۔ حمل میں آنے والا خون عموماً حیض نہیں ہوتا بلکہ استحاضہ یعنی بیماری ہوتا ہے، اس لیے نماز اور عبادات جاری رہتی ہیں۔ 5، صبر کا اجر۔ ان دنوں میں نماز نہ پڑھنا اللہ کا حکم ہے اور اسی پر عمل کرنا عبادت ہے، لہٰذا دل چھوٹا نہ کریں، ذکر، دعا اور درود جاری رکھیں۔ پیاری بہنوں، پاکیزگی آدھا ایمان ہے اور عورت کا وجود اللہ کی تخلیق کا سب سے خوبصورت شاہکار ہے۔ ان مسائل کو جاننا کوئی شرم کی بات نہیں بلکہ اپنی عبادتوں کو بچانے کا راستہ ہے۔ اگر آج کی اس ویڈیو سے آپ کے علم میں تھوڑا سا بھی اضافہ ہوا ہے تو اسے اپنی سہیلیوں اور گھر کی دیگر خواتین کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ صدقہ جاریہ وہ عمل ہے جو آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرتا رہے گا۔ اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہماری تمام عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔